وزیراعظم شہباز شریف نے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفراء سے روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکیل نے وقت مانگ لیا۔ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت پر انصر کیانی نے عدالت میں کہا جیل میں سیکیورٹی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن میں توسیع ہو گئی ہے، اڈیالہ میں سماعت نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں خناق تیزی سے پھیلنے لگا، رواں سال 160 کیسز رپورٹ۔ سیکرٹری جنرل پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ڈاکٹر خالد شفیق کے مطابق سندھ میں خناق سے اس سال 28 اموات واقع ہوئیں۔ خناق کرونا وائرس کے مقابلے میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ خناق کی مؤثر ویکسین بھی موجود ہے۔ کون بنے گا نیا چیف جسٹس؟ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور آج ہوگا۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، بیرسٹر گوہر سمیت 12 ارکان نئے چیف جسٹس کے نام فائنل کریں گے۔ کمیٹی میں نون لیگ کے 4، پیپلز پارٹی کے 3، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا 3، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کا 1 رکن شامل۔ کمیٹی کو 2/3 اکثریت سے نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کا کام بھی آج ہی مکمل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران مختلف فیصلے تحریر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کورٹ روم نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کی۔ G10 2 اپارٹمنٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت میں درخواست گزار خوشدل خان نے کہا دعا ہے آپ اس طرح بینچ نمبر 1 میں ہی رہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست گزار محمد انس نے وکیل عدنان خان کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں، درخواست میں موقف۔ آئینی ترمیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں سینٹ میں پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ ایک بڑے صوبے کی نمائندگی کے بغیر ترمیم سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس آئینی معاملے کا حل متنازع ترمیم کے نتیجے میں بنائے گئے آئینی بینچز کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کرنے کی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 20,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ اعظم سواتی کے خلاف تھانہ سنگجانی میں مقدمہ درج ہے۔ پاکستان نے نیوکلیئر ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے عالمی سطح پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے کہا نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا جوہری صلاحیتوں کے ساتھ انضمام عالمی سلامتی کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے اور ان کی جائز وجوہات کو تسلیم کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے ریاستیں ان ہتھیاروں کو حاصل کرتی ہیں۔ اسرائیل کا ایک اور بڑا حملہ، جبالیہ میں جوابی کارروائی، اسرائیلی فوجیوں کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ٹینک سمیت اسرائیلی فوج کی 4 گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ حماس نے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اور لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 427 ریکارڈ، بھارتی دارالحکومت دہلی کا فہرست میں دوسرا، کولکتہ کا تیسرا اور دبئی کا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھا نمبر۔